بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں تین عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی تین شرطیں ہیں: اسلام میں داخل ہونا، بالغ ہونا، ہوش و حواس میں ہونا اور عاقل ہونا۔ یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانے نہ ہوں۔ ایسے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری مقیم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان تین عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ملے گا۔ سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کریں اور رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت کرتے ہوئے تنہائی میں بھوکی پیاسی نہ رہے۔ ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے ہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہو چکی ہو تو اس صورت میں اسے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس میں شمار ہوگا، اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی قضا کرنا ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے۔ ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر حاملہ عورت کو ذہن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسے وقت میں ماں کا روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ سیدنا انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو 1 مد یعنی کہ تقریباً 1.25 کلوگرام گندم دے دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ صحت مند اور تندرست ہو جائے تو روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اس کو چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو، تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، عورت حیض کے بعد جتنے اس کے دن رات ہوتے ہیں اس سے فارغ ہو گئی ہو تو اب اس کو چاہیے کہ اگلے دن کا وہ روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں فارغ ہو گئی اور صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل، بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ سورہ بقرہ۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعذیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ بقرہ۔ اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل میں روزہ رکھنے کی رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔